اکثر لوگ کہتے ہیں جی علماء زیادہ تر ماں باپ کی شانیں بیان کرتے ہیں، تو کیا اسلام نے اولاد کے حقوق بھی رکھے ہیں؟ یا پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ماں دی شان بڑی بیان کر دینے۔ اچھا سنیں، جب بچہ پیدا ہو بچہ پیدا ہو، اسلام نے یہ ہمیں حکم دیا ہے، اولاد کے ہمارے اوپر جو حقوق ہیں اور ہماری جو ذمہ داری ہے، بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان پڑھی جائے۔ سب سے پہلا جو کام ہے کیا کیا جائے؟ اس کے کان میں اذان پڑھی جائے، اور کوشش کی جائے کہ سب سے پہلے اس کے کانوں میں جو جانے والی آواز ہو وہ اللہ اکبر کی ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں یہاں مزاج کچھ اور ہوتا ہے، پہلے مبارکاں ساریاں دے لیندیاں نے تو پھر آندے نے بلاؤ جی کسی نے اذان پڑھ لیے۔ عموماً یہ ہوتا ہے، اکثریت کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ ہاسپٹل میں اگر معاملہ تو کوشش کریں ان کو پہلے تنبیہ کی جائے، گھر میں ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول فرمائے، کوشش یہ کریں کہ پہلے یہ تنبیہ کی جائے کہ ان خواتین کو جو قریب ہوتی ہیں ان سے کہا جائے کہ کوشش کریں آپ نے کوئی اور بات نہیں کرنی، پہلے یہ نہ کہیں مبارک ہو جی یہ کام ہے وہ کام ہے، سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ اس کے کانوں میں اللہ اکبر کی صدا جائے۔ سب سے پہلے بچے کے کان میں کیا ہو؟ مہربانی آپ کی، سب سے پہلے کیا ہو؟ اللہ اکبر۔ اور یہ فطرتی طور پر ایک آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی پیدا ہونے والے بچہ وہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوا ہے۔ حضور فرماتے آگے اس کے ماں باپ ہیں، اس کو یہودی بنا دے، عیسائی بنا دے یا مجوسی بنا دے، یعنی جو آیا دنیا میں وہ فطرت پہ پیدا ہوا ہے، فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے۔ اب آگے ماں باپ نے اس کو سکھانا تھا، کیا سکھایا؟ ماں باپ نے کیا تلقین کی ہے؟ ماں باپ نے ان کو کون سے راستے پہ چلایا؟ والدین نے ان کی کیا تربیت کی ہے؟ 7 دن کا بچہ ہو جائے، بال اتروائیں اور بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنا، یہ مسنون ہے، حضور کی سنت مبارک ہے۔ نام رکھنا اور ختنے کروانا، بیٹا ختنے کروانا اور 7 دن کے بعد نام رکھنا، یہ آقا کریم علیہ السلام کی سنت مبارک ہے۔ یہاں بھی ہم نے یہ سوچا کہ نام ذرا ڈھونڈ کے لاؤ، زمانے میں کسی کا نہ ہو۔ ہماری خواتین میں یہ بڑا رواج ہے آج کل، وہ کہتی تلاش کرو وہ نام لے کے آؤ جو زمانے میں کسی کا نہ ہو، لوگ کہیں بلے بلے جی۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا مفہوم کیا بنے گا، یہ ہم سوچتے نہیں کہ اس کا مفہوم کیا بنتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو سب سے جو پیارے نام ہیں ان میں عبداللہ نام بڑے پیارا لگتا ہے، یعنی کوشش کریں انبیاء کے ناموں پہ نام رکھیں اور امہات المومنین کے ناموں پہ نام رکھیں، نبی پاک کی شہزادیاں، نبی پاک کی بیٹیاں، ان کے ناموں پہ بیٹیوں کے نام رکھیں۔ عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں، نبی پاک کے کتنے صحابہ ہیں، ان کے ناموں پہ نام رکھیں، یہ اولاد کا حق ہے، کوشش کریں اچھا نام رکھیں۔ اور عقیقہ کرنا 7ویں دن، عقیقے کے تو ہم بولے گئے ہیں نا، ہم عقیقے کی جو سنت ہے عموماً اس کو ترک کر چکے ہیں۔ عقیقہ کرنا بیٹے کی طرف سے 2 بکرے اور بیٹی کی جانب سے 1، بڑا جانور ہو تو اسی طرح حصے نکالنا ہے، جس طرح ہم نے بڑی عید پہ 7 حصے کیے ہوتے ہیں بڑے جانور کے، اور جو جانور آپ نے خریدا ہے اس پہ وہی قانون لاگو ہوگا جو قربانی کے جانوروں پہ قانون لاگو ہوتا ہے۔ اچھا جی، جو عقیقہ کیا ہے آپ دونوں طرح تقسیم کر سکتے ہیں، کچا گوشت بھی اور اس کو پکا کر کے بھی، لیکن کوشش یہ کیجئے کہ عقیقے کے جانور کا جو گوشت کیا ہڈیاں نہ توڑی جائیں، کوشش کی جائے کہ ہڈیاں۔ آقا کریم علیہ السلام نے شہزادوں کا عقیقہ کیا، بلکہ حضور کے دادا جناب عبد المطلب نے خود میرے نبی کا عقیقہ کیا، اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ آقا علیہ السلام نے خود اپنا عقیقہ کیا، خود 40 سال کے بعد بھی۔ یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ لفظ عقیقہ جو آئے ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا میلاد بنایا تھا۔ تو اس سنت کو ترک نہ کریں، جن کو تو اللہ نے نوازا ہے۔ دیکھیے ہم شادی بیاہ کی تقریبات پہ اڑا دیتے ہیں اور باقی بھی دنیا کے کاموں میں ہم بے دریغ اڑاتے ہیں، لیکن جہاں سنت طریقے کا معاملہ آتا ہے تو بڑے لوگ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ تو کوشش کریں مسنون طریقہ یہ ہے اولاد کی۔ اب آگے آ جائے اولاد کی تربیت۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جس کو 3 بیٹیاں دے وہ ان کی پرورش کرے اور دل میں کھٹکا محسوس نہ کرے، دل میں پریشانی محسوس نہ کرے، کھٹکا محسوس نہ کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے اور اس کے درمیان بڑی دیوار ہو جائیں گی، وہ جہنم کے اور اس بندے کے درمیان جس نے اللہ کی رحمت سمجھ کر ان کی پرورش کی اور جب وقت آیا ان کا نکاح کیا۔ حضور فرماتے ایک روایت کے لفظ یہ ہیں، کملی والے علیہ السلام نے فرمایا میرے وہ اتنا قریب ہوگا جتنا یہ 2 انگلیاں ہیں۔ یعنی کوشش کریں، یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں تھی،
پچھلے کسی درس میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی اس دور میں بھی یہ منظر دیکھا کہ بیٹی کے پیدا ہونے پہ ایک ظالم نے اس کو زندہ درگور کیا۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں یہ تقسیم میرے رب کی ہے، کسی بندے کے پاس اختیار ہے کوئی؟ اگر کسی کے پاس اختیار ہوتا نا جی تو وہ پتر صرف اپنوں کو ہی بانٹتا۔ اگر کسی انسان کے پاس یہ اختیار ہوتا نا تو اس کی رضا پہ راضی رہیں اور پھر اسی کی بارگاہ میں جھکیں اور اسی سے مانگیں، بیٹیوں سے محبت کیا کریں۔ اور سر راہ چلتے چلتے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی قیمتی بھی ہو جاتی ہیں، تو کسی نے کہا کہ یہ تو ہمارے گھر کی مہمان ہوتی ہیں، ان سے زیادہ پیار کرنا چاہیے، ان سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، تربیت کریں ان کی، اولاد کو سکھائیں، اولاد کے سامنے گالیاں نہ نکالیں، اولاد کے سامنے نام بگاڑ کے نہ لیں، اولاد کے سامنے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم و اہل بیتہ و تلاوت القرآن، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ جب آپ بیٹھ کر اپنی اولاد کو حضور کی محبت کی باتیں سکھائیں گے تو یقیناً آپ کی اولاد آپ کی تابع دار ہوگی، یقیناً آپ کی اولاد۔ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو اہتمام کے ساتھ اپنی اولاد کو حضور کی باتیں سکھاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اہتمام کے ساتھ؟ ہمیں ٹی وی سے فرصت نہیں۔ کتنی مائیں ہیں، وہ مائیں کہاں چلی گئیں جو روز سحری کے وقت اٹھ کے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی؟ وہ مائیں کہاں ہیں آج؟ ہم نے اولاد کے حقوق دیے نہیں، اور والدین جب یہ خواہش کرتا، ڈیمانڈ کرتا کہ اولاد میرے حقوق پورے کرے، پہلے تیری ذمہ داری تھی کہ تو اس کو اس قابل بنا کہ اسے پتہ چلتا ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ پہلے یہ تیری ذمہ داری تھی کہ تو اس کو مسلح پہ کھڑا کر، پہلے یہ تیری ذمہ داری تھی کہ تو اسے اتنا قابل کر کہ اس کو بڑے اور چھوٹے سے بات کرنے کی تمیز ہو، اسے پتہ چلے یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا چاچو ہے، یہ میرا فلاں رشتہ ہے۔ پہلے سب کے سامنے گالیاں خود نکالی، سب کے اولاد بیٹھی ہے اور پتہ نہیں اللہ معاف کرے سگریٹ بھی چل رہا ہے اور کیا کچھ چل رہا ہے۔ اب تو اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اولاد اور باپ اور بیٹے اکٹھے بیٹھ کے نشہ کرتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے۔ آپ دیکھ لیں زمانہ، تھوڑا سا گھوم پھر کے دیکھ لیں، پہلے آپ خود دین سے دور رہے، اولاد کو دین کا پتہ نہیں بتایا، اور پھر بڑھاپے میں کہتے ہیں جی یہ سانو گالاں کٹ دینے۔ جو دیا ہے بھائی ایمان سے بتانا، آپ یہاں کتنے کسان لوگ ہیں بیٹھے ہوئے، جو بیج آپ نے ڈالا وہی اگے گا نا۔ ابھی ایسا ہوا ہے کہ گندم کا بیج ڈالا تھا اور چنے کی کاشت آپ کاشت کر لیں، چنا اگ جائے یا کوئی اور فصل اگے، بیج جو آپ نے ڈالا ہے وہی کاشت کریں گے۔ تو پہلے یہ آپ کی ذمہ داری تھی، ماں کی، باپ کی یہ ذمہ داری تھی۔ ماں کی ذمہ داری تھی اولاد کو قرآن کی محبت سکھاتی، ماں کی ذمہ داری تھی۔ ابھی یہ ماہ رمضان ہے نا جی، تو ہمارے پاس جو بچے پڑھنے آتے ہیں ان کی تعداد تقریباً آدھی رہ گئی ہے، تقریباً آدھی رہ گئی ہے، اور جب رمضان مبارک رخصت ہو جائے گا تو ہماری تعداد ساری مکمل ہو جائے گی۔ وجہ آپ کو پتہ نا کیا ہے؟ کئی تو اللہ ماشاء اللہ اٹھ دیا ہی نہیں، تے کئی اٹھے آ سرگی کی تھی تے چل پھر سو گئے۔ مطلب یہ تو دن تھے کہ تربیت زیادہ کریں، پہلے سے زیادہ توجہ کریں۔ پتر قرآن پڑھ کے آئے ہو کہ نہیں؟ اور ہمارے ہاں عموماً یہ مزاج دیکھ لیں، ہر گھر کی کہانی ہے کہ مسجد کے لیے بچے کو اٹھانے کے لیے ماں باپ کے تیور ایسے نہیں ہوتے جیسے اسکول بھیجنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بھئی یہاں فیس بھی کوئی نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا جی؟ کوئی یہ پورے علاقے سے کوئی کہے جی جناب نے فیس کبھی ڈیمانڈ کی ہے، لیکن اسکول میں ہم فیس بھی دیتے ہیں، یونیفارم کا خرچہ بھی ہے، کتابوں کا خرچہ بھی ہے، ہر مہینے جناب وہ رکا آتا ہے جتنی فیس ہو گئی ہے فیس کارڈ فل کریں۔ یہاں کچھ بھی خرچہ نہیں آتا، اور یہاں نتیجہ کیا ہے؟ ہماری توجہ ہی نہیں ہے، ہماری ادھر دین کی تعلیم کی جانب توجہ ہی نہیں ہے۔ اول تو اہتمام کے ساتھ بھیجتے نہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بچے گندے کپڑوں کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں، اور تیسری بات کہ اسکول میں بھیجنے کے لیے پہلے یونیفارم کا بندوبست کرو، بیگ چیک کرو، کوئی چیز تو نہیں رہ گئی۔ اب ہماری جو ذمہ داری تھی وہ تو ہم نے پوری نہیں کی۔ ہمیں تو چاہیے تھا اولاد کی محبت دین کے ساتھ جوڑیں، ان کو بتائیں کہ بیٹا جو دین کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ اس پہ مہربانیاں کرتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں وہ جو شکوہ کرنے والے ہیں، جو کہتے ہیں نا ساڈی اولاد مندی نہیں، وہ پہلے خود اپنے آپ سے سوال کریں، میں نے اس کو اتنا قابل بنایا ہے؟ میں نے بنایا؟ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کی آل کی محبت سکھاؤ، اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی تلاوت سکھاؤ، قرآن کی۔ جب یہ تینوں چیزیں آپ اپنی اولاد کو سکھائیں گے تو مجھے بتائیں پھر اولاد فرما بردار نہیں ہوگی؟ اولاد حضرت اسماعیل کے نقش قدم پہ نہیں چلے گی؟ باپ نے کہا پتر میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں،
فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارا فی المنام، تو بیٹا کیا کہتے ہیں؟ انی اذبحک فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى، اے اسماعیل تیرا کیا ارادہ ہے؟ فانظر ماذا ترى، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جی جو رب نے آکھیا کر گزرو، مینوں صبر کرنے والیاں چوں ہی پاؤ گے۔ اولاد تب ایسی ہوگی جب آپ نے پہلے تربیت کی ہے، جب آپ نے تربیت نہیں کی۔ آپ نے دروازے پہ ایک بندہ آیا، چھوٹے سے بچے کو آپ نے کہا کہ جاؤ انہوں آکھو ابا گھر کوئی نہیں، ابا تو گھر بیٹھا ہوا تھا۔ اب ایمان سے بتانا، وہ جس بچے کو آپ نے کہا کہ جاؤ باہر والے سے کہو بابا گھر نہیں ہے، والد صاحب گھر نہیں ہے، تو وہ بچہ جھوٹا نہیں نکلے گا، وہ کہے گا ابا جھوٹ بولدا جتے مینوں کیڑی ہے کہ نہیں؟ بولے یار مہربانی کریں، آپ اگر تھوڑا سا میرے ساتھ تعاون کرے تو مجھے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں واقعی سچیاں گلاں کرنا پیا، اور جب آپ نہیں بولتے تو مجھے تھوڑا سا کھٹکا ہوتا ہے کہ میں کو فارسی تو نہیں شروع کر لیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا قرضہ لینے والے نے یا کسی نے کہنا تھا کہ جناب میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، اور یہ خود جوان کہہ رہا ہے، سگریٹ لگایا ہوا ہے، اور جوان کہتا ہے جاؤ، انہوں کہا ابا گھر کوئی نہیں۔ اب اس نے تو کہہ دیا، اس نے کہا تھا کہ چلو وقت ٹل جائے گا، میں اس کا سامنا نہ کروں گا۔ اب موبائل پہ بھی وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو جی میں تو گھر نہیں ہوں، میں فلاں جگہ پہ۔ اولاد کو آپ نے کیا دیا؟ اس اولاد کو آپ نے کیا سکھایا؟ اولاد آپ سے سیکھے گی، اور یہ بات لکھ لیں، کہنے سے زیادہ اولاد آپ کے کردار سے سیکھتی ہے۔ آپ ہمیشہ کہتے رہیں بھئی میں تو نماز پڑھنے نہیں جانتا، تو مول صاحب انہوں ذرا کیا کرو نماز پڑھے کرے، آپ خود نہیں آتے۔ وہ کہے گا کہ نماز اتنی اچھی ہوتی تو میرا ابا بھی اٹھ کے جاندہ، میرا بھرا بھی اٹھ کے جاندہ۔ بڑی لمبی باتیں ہیں، طویل باتیں ہیں۔ ماں باپ اپنے حقوق لینے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اولاد کے حقوق کس نے دینے تھے؟ اور سنیں میرے کملی والے علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، اچھا اولاد زیادہ ہو، 2 بیٹے ہوں 4 بیٹے ہوں، ماں باپ وہاں بھی ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ ایک کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے اور دوسرے کی طرف، میرا خیال ہے آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے اب یہ جو روایت پیش کرنے لگوں شاید پہلی مرتبہ سنیں، شاید اللہ کرے آپ نے پہلے سنی ہو، سب نے سنی ہو، لیکن میں یہ عرض کروں کہ شاید آپ نے یہ روایت پہلی مرتبہ سنی ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ کیا کرو؟ پورا پورا انصاف کرنا، عدل کرنا۔ اور حضور فرماتے اگر تم نے بوسہ لیا تو اس معاملے میں بھی عدل کرنا۔ ایک پتر دا بوسہ لیا تو دوجے دا بھی، سن رہے ہیں آپ؟ ایک نو اساں دکان ہی دے چھڑیے تو دوجا بیچارہ پھردا پیا ابا مینوں بھی کوئی دے۔ ایک کو ہم نے اتنی پہلیاں دے دی ہیں اور دوسرا بیچارہ کہہ رہا ہے۔ ماں باپ بھی تھوڑا سا پرکھیں، سوچیں۔ حضور فرماتے ایک پتر کا بوسہ لیا تو دوسرے کا بھی لو، دونوں برابر بیٹھے ہیں، دونوں سامنے بیٹھے ہیں، تو عدل سے کام کرو، انصاف سے کام کرو۔ جب میرا دین اتنی باریکی سے آپ کو بتاتا ہے، جب حضور کا فرمان اتنا باریک ہے، ہم کہتے ہیں وہ پتر تن کھٹو ہے جی۔ وراثت کے احکامات کس نے جاری کیے؟ اللہ نے، یہ اللہ نے، قرآن میں بات موجود ہے۔ وراثت کے احکامات قرآن میں ہیں۔ یہاں دنیا کا کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے کہ وراثت کی تقسیم کے وقت کھٹو پتر نو آکے بھئی تینوں کوئی نہیں ملنا۔ کسی کے پاس ایسی ڈگری نہیں ہے، کسی کے پاس ایسا قانون نہیں ہے۔ چلیں فرما برداری کے زمرے میں آ کر اولاد کہہ دیتی ہے ابھی ٹھیک ہے ماں پیو نے جو کیتا ہے، لیکن جو دین نے کہا والدین کو اس پہ بھی سوچنے کی اشد ضرورت ہے۔ اب